أنا مجنون الصديق، أنا مجنون الصديق، أنا مجنون 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 الصديق. پروانے کو چراغ کو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس مصطفیٰ کا ہم سفر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ ذاکروں نے اپنی روزی روٹی سیدھی کرنے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے شیعہ عوام کو خوب بے وقوف بنایا ہوا ہے. ہمارا ان بیانات سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو، شیعہ عوام کو پتہ چل جائے کہ صحیح بات کیا ہے، اور پیسے کے پجاری ہمارے ذاکر ہمیں کس طرف لگا رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری گفتگو کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ سنا کریں. اگر آپ کو ہماری بات میں کوئی سکم نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، کہیں پر ہماری بات غلط محسوس ہو، تو بالکل آپ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اور ہم اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ، پرسکون دماغ کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں، ہماری باتوں کو پرکھیں. اگر آپ کو ہماری بات سچی لگے تو آپ ہماری بات کو ضرور قبول کریں. ہمارا مقصد کسی بھائی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کے مذہب کے اوپر طعن نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دین کے دشمن ہیں، جو لوگ معزز ہستیوں کے اوپر طعن کرتے ہیں، مختلف طرح کے جملے کستے ہیں، رنگ برنگے قصیدے بناتے ہیں، اور ان پر بری طرح کے الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں، شیعہ بھائیوں کو ان سے واقف کرانا مقصود ہے. تو آئیے آج ہم آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے ایک اور چشم و چراغ حضرت امام زید بن امام سجاد رحمہ اللہ کا عظیم الشان بیان پیش کریں گے. لو جی، ہمارے سامنے کتاب ہے ناسخ التواریخ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 590. ایران سے یہ کتاب چھپی ہے. اس کے لکھنے والے ہیں مرزا محمد تقی لسان الملک. یہ بہت مضبوط شیعہ مؤرخ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ کوفہ کے مشہور لوگوں کی ایک جماعت، جنہوں نے حضرت امام زید بن علی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام زید بن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان دونوں حضرات کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا. فرمایا کہ میں ان دونوں کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا. کیا مطلب؟ کہ میں حضرت ابو بکر و عمر کا ذکر اچھے الفاظ میں ہی کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات، اور آپ نے فرمایا اور میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے بھی ان دونوں کے متعلق کلمہ خیر کے بغیر کچھ نہیں سنا. یہ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ہمارے خاندان کے لوگ، یعنی ہم اہل بیت، ان دونوں حضرات کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نامناسب بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ ہم تو اچھے الفاظ میں ہی ان کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے شیعہ بھائیو، اگر تم واقعی اہل بیت کے ماننے والے ہو تو اہل بیت کا ذہن تو یہ ہے، ان کا نظریہ تو یہ ہے، ان کا عمل تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر ہو، خیر کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، بھلائی کے ساتھ ہو. نہ تو ان کو ظالم کہا جائے، نہ غاصب کہا جائے، نہ طنز کیا جائے، نہ تعریض کی جائے،
اور نہ ہی کسی اور طرح کا کوئی برا لفظ ان کی شان میں استعمال کیا جائے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ امام زید نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی شخص پر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم و ستم نہیں کیا۔ پھر سنیے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کسی شخص پر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری باتیں فرما گئے۔ فرمایا کہ میں ان دونوں حضرات کا ذکر اچھے الفاظ میں ہی کرتا ہوں۔ فرمایا میں نے اپنے اہل بیت کو اپنے خاندانی بزرگوں سے ہی بھی یہی سنا ہے کہ ان دونوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے، اور آپ نے ساتھ میں یہ بات بھی بتلا دی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ انہوں نے ہمارے اوپر کسی طرح کا ظلم کیا ہے، بلکہ فرمایا انہوں نے کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند تھے۔ تو ہمارے شیعہ بھائیوں، تو آپ بھی حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سینے سے لگا لو۔ تم بھی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ یہ ذاکر چند پیسوں کے لیے یہ تمہارا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، تمہارا ایمان بھی لوٹتے ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ یہ تمہیں صحیح بات نہیں بتاتے، یہ تمہیں صحیح راستے پر نہیں لگا رہے، بلکہ تمہاری دنیا بھی لوٹ رہے ہیں اور تمہاری عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، اس لیے ان سے بچ جاؤ۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کے متعلق اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ جب بھی ان کا ذکر کرو اچھے لفظوں میں، جب بھی ان کے متعلق لکھو اچھے الفاظ لکھو۔ ایسی مجلس میں بت بیٹھو جہاں پر ان کا ذکر برے الفاظ میں کیا جائے۔ اہل بیت تو ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں، اور اہل بیت کے ماننے والے ان کا ذکر برے الفاظ میں کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو ان پر طنز کریں، تعریض کریں، ہٹ کریں، چوٹیں کریں، سادہ سادہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اور یہ کہیں کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، ستم کیا، زیادتی کی، باغ کھا گئے، حضرت فاطمہ کو مارا، ان کے اوپر دروازہ گرایا۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ظالموں، یہ دیکھو حضرت امام زید بن زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے، فرمایا کہ ان دونوں ہستیوں نے کبھی کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کی بات ماننے والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، انہی کے عقیدے اور نظریے کے اوپر کاربند ہیں۔ وہ جب ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تو ہم ان کی بات پر یقین کریں گے، تو آج کے پیسہ خور ان ذاکروں کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے پیارے شیعہ بھائیوں، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہماری گفتگو کو سنو، سوچو، اس کے مطابق اپنا ذہن بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر کاربند رہنے کی، تمام شیعہ بھائیوں کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔